فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے سے جو بھی آدمی آتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گھر والا کہتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے جنت سے کود کر آ جائے تو اسے چور کہتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے جو ہے ہمیشہ علی کا نام لیتے ہوئے آؤ، تمہارا سب کچھ قبول۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ تم جنت سے آؤ گے تو کیا کہا جائے گا؟ چور۔ چور۔ یاد رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر۔ میں تو دور کی بات، میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے شجر یعنی جھاڑوں کو قلم بنا دیا جائے، اگر دنیا کے 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، علی کی تعریف اگر لکھنا چاہو، علی کی عظمت، میرے گھر والوں کی عظمت کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ نہیں سکے گا۔ اب رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جیسا کہ جو ہے ہمارے جو ہے پیر طریقت فرما رہے تھے کہ آج کی سنیت میں یہ کیا ہو گیا ہے؟ معصوم پیدا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ نبی کے گھر والوں کی محبت چھوڑ کر بنو امیہ کی محبت ڈالی جا رہی ہے۔ اب تم سمجھ گئے نا بنو امیہ کون ہے؟ یزید کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، یہ بنو امیہ ہے۔ حضرت بلال کو اذیتیں دینے والا، نبی کا دشمن بنو امیہ، اس کا بیٹا ابو سفیان رسول سے ساری زندگی جنگ کرتا رہا، اور آخری وقت میں جب ہارنے لگا ڈر کے مارے مسلمان ہو گیا۔ صاحب کو چھوڑو، وہ تو مسلمان ہو گئے، ان کو برا نہیں بولنا، برا نہیں بولنا۔ ارے احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ابو سفیان نبی کے سامنے آتا تو نبی دیکھ کر منہ موڑ لیتے۔ کیا یہ کافی نہیں جہنم کے لیے؟ نبی کسی سے منہ موڑ لینا؟ اور وہ ابو سفیان کی بیوی حنا، جس نے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چاہا، اور معاویہ معلوم ہے، معاویہ ابو سفیان کی جب شادی ہوئی تو 3 مہینے میں معاویہ پیدا ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 3 مہینے میں کون سا بچہ پیدا ہوگا، 3 مہینے میں پیدا ہوا۔ اب رہی بات، میں تو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اس لیے کہ آج جشن میلاد النبی آپ نے ہمارے پیر طریقت سے پیران پیر روشن دستگیر کی شان میں سنی، امیر نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکی اور طہارت پر 2-4 باتیں ہو سکتا ہے کہ تم لوگ سنے بھی ہوں یا نہ سنے بھی ہوں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کدو کھاتے تھے، بڑے خوشی تھے، ارے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار نظر آتے ہیں کہ میرے نبی کدو کھاتے تھے، میرے نبی مچھی کھاتے تھے، میرے نبی فلاں کھاتے تھے، میرے نبی فلاں کھاتے تھے۔ ارے کھاتے تھے، نبی کے کھانے پر تو ہی کہاں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ارے رحمت والا، اس کا رزق بھی رحمت والا ہوگا۔ اور رب کہتا ہے ہم نے عالمین کے لیے محمد کا نور بنا کر بھیجا۔ جب وہ نوری ہے تو ان کی غذا بھی نورانی ہونا چاہیے۔ یہ تو تم جو ہے نبی سے محبت بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو نبی کے چاہنے والے بھی کہتے ہو،
اور پھر کہتے ہو کہ نبی کو گوبری سے پکا ہوا کھلاتے ہو. یہ کیسی عاشقی ہے تمہاری؟ یہ کیسی عاشقی ہے؟ تم نبی کو سراپا نور. ابھی جو ہے ہمارے جو ہے یہ طریقت فرما رہے تھے کہ جو ہے آلو حضرت ان کا ایک شعر بتا رہے تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے کبھی اللہ تعالیٰ کہلوا دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ جو ہے کہلوا دیتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تم کہتے ہو، ارے تم خود کہتے ہو نور کا گھرانہ ہے. میرا نبی نورانی ہے، میرے نبی کا جسم نور مجسم ہے، مگر غذا کیا کھلاتے ہو؟ گوبری سے پکا ہوا. ایسا کون سا جھاڑ ہے جو آج گوبری سے پکانا ہو؟ ذرا بولو. ایسا کون سا جھاڑ ہے، ایسا کون سا غلہ ہے، ایسا کون سا پھل ہے جس کو جو ہے گوبری نہ ڈالی جائے؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی جھاڑ؟ تمہارے لیے ایک نئی بات دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے تم سنے بھی ہو. ایسا کون سا درخت ہے جسے گوبری نہ ڈالی جائے اور وہ پھل دے؟ ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں جو ہے لیٹسٹ ہو گیا ہے، اسے جو ہے گوبری کے بجائے یوریا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوریا. مگر ڈالنا تو ضروری ہے نا، ہر ایک درخت کو ڈالنا ہے کہ نہیں؟ جب وہ گوبری سے پکا ہوا میرا نبی کھاتا تھا، قسم اللہ کی وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا. میرا نبی تو نور مجسم ہے، اس کے غذا بھی نورانی ہونا چاہیے. صاحب اب یہ نورانی غذا قرآن میں لکھی ہے، قرآن میں لکھی ہے. ہم لوگوں کا اعتراض ہے کہ جو ہے ہم نے تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ نبی جو ہے ہمارے نبی کدو کھاتے تھے، لسی پیتے تھے، مچھی کھاتے تھے، فلاں 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 فلاں. مگر آپ یہ بتانے کے لیے پیلے کپڑے والے صاحب آئے تھے، کوئی واعظی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی، میں کہتا ہوں کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے پیدا ہوئے دنیا میں تشریف فرمائے، ان کے لیے پیدا ہونا کہنا نہیں چاہتا، میرے نبی کے لیے پیدا ہونا کہنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ اللہ رب نے بھی جو ہے نبی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب آدم کی پیدائش ہوئی، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو پیدا کیا. آدم کے لیے لفظ پیدا کیا. اچھا، آدم کے لیے لفظ پیدا کا لفظ لیا. اچھا، جو انسان کے لیے اٹھے، انسان کے لیے اللہ نے رب نے کیا کہا؟ خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا. انسان کی بات آئی تو پیدا کیا، نبی آدم کی بات آئی تو پیدا کیا. جب میرے نبی پاک کی بات آئی، اپنے محبوب کی بات آئی، تو رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا. ذرا سنیے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تو نبی اللہ رب العالمین کا کلام بتا رہا ہوں کہ رب نے آدم کے لیے پیدا کرنے کی بات کہی، رب نے انسان کے لیے پیدا کرنے کی بات کہی. جب اپنے محبوب کی بات آئی تو پیدا کرنے کی نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے تھا، پیدا کیا نہیں. تو سمجھ جانا چاہیے کہ میرا نبی اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارا ایمان ہے، نازل ہوا. میرے نبی پاک آسمان سے نازل ہوا. ارے برخوں کے قرآن کو کہتے ہو نازل ہوا، ارے جس پر قرآن نازل ہوا اسے کہتے ہو پیدا ہوا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ.
کہ کیسا عقیدہ ہے تم اپنے نبی پر رکھتے ہو؟ اللہ اکبر، میرا عقیدہ ہے کہ میرے نبی پاک جب سے زمین پر آئے، جب سے زمین پر جلوہ فرما ہوئے، اس وقت سے لے کر آخری وقت تک ایک دانہ بھی یعنی جو ہے گوبری سے پکا ہوا اناج نہیں کھایا۔ چاہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ لوگ مانتے نہیں، اللہ کے رسول تو کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ارے کبھی جا کر نبی کی پاکی اور طہارت سمجھے ہو؟ جاؤ پیر کے قدموں میں۔ جب وہ سمجھائے گا کہ میرے نبی پاک کیسے پاک و مطہر تھے، جن کی پاکی کی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرضی اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت یطہرکم تطہیرا۔ اے محمد، ہم نے تم کو، تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ ایسے پاک نبی کو تم جو ہے کدو کھلاتے ہو، لسی کھلاتے ہو، سڑی مچھی کھلاتے ہو۔ ارے شاید تمہارا کوئی نبی ہوگا، میرا نبی پاک و مطہر نور مجسم۔ اب ذرا سن لیجئے کہ ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے کہ جو ہے تمہارے عقیدوں میں زیادتی ہو جائے، تمہارے دل میں نبی کی محبت جاگ جائے اور تمہارے دل نور سے منور ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جیسے زمین پر پھینکا تو آدم علیہ السلام جیسے نیچے گرے، گرنے کے بعد بولے اے پروردگار، میں ظالموں میں سے ہوں، اس لیے کہ میں نے نافرمانی کی، مجھے تو یہاں کی کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، میں تو جنت میں کھایا کرتا تھا۔ اے پروردگار، اب مجھے کچھ کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرے لیے ایک ایسا رزق دے جو مجھے اچھا لگے۔ تو رب العالمین نے کہا، میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی بڑے ہیں یا آدم علیہ السلام؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر میرے نبی افضل ہیں اور امام المرسلین ہیں۔ 313 مرسلین پر میرے نبی پاک مرسلین ہیں، یعنی امام ہیں۔ جب ایسے نبی تم کہتے ہو کھاتے تھے، زمین سے پکا ہوا کھاتے تھے، اب میں کہتا ہوں آدم کو نیچے پھینک دیا گیا اور رب سے کہا رب العالمین مجھے کھانے کے لیے ایسے غذا دے، تو رب سے آواز آئی، آدم ایک کام کرو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے رب العالمین، جب میں گر رہا تھا تو جنت کے جھاڑ کی ڈالی پکڑا ہوا تھا، جیسا پکڑا تو ڈالی ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ ڈالی، جنت کے جھاڑ کی ڈالی میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو ایک کام کرو، اس ڈالی کو تم جو ہے ایک کام کرو، رات کو اپنے سرہانے لگا دو، تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے اس ڈالی کو سرہانے رکھا، مٹی لگائی اور پانی ڈال دیا۔ جب صبح اٹھے آدم علیہ السلام تو جھاڑ ایک دم بڑا ہو گیا تھا، اس میں 7 رقم کے پھل لگ گئے، اس میں 7 رقم کے پھل لگ گئے۔ اور آدم علیہ السلام ساری زندگی اسی جھاڑ کے پھل کھائے تھے، اسی جھاڑ کے پھل کھائے تھے۔ اس جھاڑ کو گوبری نہیں ڈالا گیا، یوریا نہیں ڈالا گیا، یعنی جو ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو نبی غلطی کرے اسے پھینک دیا جائے، اور باقاعدہ اس نبی کے لیے ایک چھوٹا نبی، یعنی چھوٹا نبی، وہ چھوٹے نبی کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے درخت کو بھیجا اور باقاعدہ اس درخت کے پھل کو کھلایا۔ ساری زندگی آدم علیہ السلام اس پھل کی، یعنی اس جھاڑ کے پھلوں کو کھایا کرتے تھے۔ چھوٹے نبی کے لیے جنت کا جھاڑ کا انتظام اور اپنے محبوب کے لیے سڑی مچھی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے اب خود بیٹھ کر فیصلہ کرو۔ ایک چھوٹے نبی کے لیے اللہ رب العالمین آسمان کا درخت لا کر اور اس کے پھل ساری زندگی کھائے۔ اور آدم علیہ السلام نے کہا، جب ان کی موت آئی تو آدم علیہ السلام نے
ان کے چہتوں سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو یہ درخت میں جنت میں تھا تو یہ میرے ساتھ تھا، جب میں گرا تو یہ میرے ساتھ آیا، اور جب میں زندہ تھا تو اس کے پھل کھایا۔ اب ایک کام کرو، میں جیسے مروں گا میرے سرہانے اس کو گاڑ دینا، میرے سرہانے اس کو گاڑ دینا۔ آج بھی سنت ہے کہ جو ہے جو بھی آدمی جب بھی جو ہے کوئی مر جاتے ہیں تو جب بھی اس کی خبر پر جو ہے ڈالی توڑ کر لگا دیا جاتا ہے۔ کس کی سنت؟ آدم علیہ السلام۔ ابھی تو نہیں معلوم، کئی کو لگاتی بولے کہ جو ہے اب کیا کریں، جب کچھ نہ بن سکے تو تماشا بنا دے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا بولو، وہ جب تک رہتا ہریا عذاب نہیں ہوتا کرتے کیسے لگا ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور باقاعدہ جو ہے آدم علیہ السلام جب ان کا پردہ ہوا تو ان کے سرانے جو ہے وہ جنت کی ڈالی لگا دی گئی۔ اب ذرا سوچو، ایک چھوٹے نبی کو اللہ نے جنت کے جھاڑ کا پھل کھلایا اور اپنے محبوب کو گوبری سے پھکا ہوا کھلا سکتا ہے؟ کیا ایسا نبی ہو سکتا ہے؟ کیا رب کا فیصلہ صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ تو میرے نبی پاک، اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل بیت طہرکم تطہیرا۔ اے محمد، ہم نے تم کو، تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ تو پاک و پاکیزہ کرنے کا مطلب صرف پاکی نہیں کہا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس من اہل بیت یطہرکم تطہیرا۔ یطہر، تطہیر، طیب، طاہر، مطہر، یطہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے باقیاں ہیں جو ہم آج تک نہیں جانتے؟ اللہ نے میرے نبی پاک کو، نبی کے گھر والوں کو ایسے پاک و پاک کر دیا گیا ہے، اس لیے جو ہے ان کی غذا وہ ایسے نورانی غذا ان کے لیے تھی، وہ ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، میں ان کو رزق بھی دیتا ہوں، مگر تم کو اس کا شعور نہیں۔ جو شہیدوں کو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو ایسا رزق دے رہا اللہ تو اس کا شعور ہمیں نہیں، اور تم کہتے ہو وہ نبی کو صحیح مچھی کھلایا، کدو کھلایا۔ افسوس ہے، ہم مومنین کے لیے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاکوں مطہر ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں، مطہر ہیں، تطہیر ہیں، ایسی پاکیاں میرے نبی کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی نہ سمجھو کہ صرف نبی کو پاک کہہ رہا ہوں، قسم اللہ کی یہ پاکی نبی کے لیے صرف نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل بیت۔ سبحان اللہ، محمد کے لیے صرف سبحان نہیں اللہ۔ ہے، محمد کے گھر والوں کے لیے بھی یہی پاکی ہے، اسی لیے پردے پاک کہا جاتا ہے۔ پردے پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے خانقاہی لوگ ہیں، یہاں پر خانقاہی یعنی خانقاہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو ہے کم از کم جو ہے روح کی غذا دینا چاہیے۔ ہاں، مسجد سے ہمیں کوئی بغض نہیں ہے، نماز سے کوئی بغض نہیں ہے، تم نماز پڑھنا چاہتا ہو تو بھی مسجد میں پڑھو، جہاں جانا چاہتے ہو الحمدللہ، حج روزہ حج نماز وغیرہ سب کرو، مگر خانقاہ میں یہاں پر جو ہے خانقاہی نظام ایسا ہوتا ہے، خانقاہوں میں محبت سکھائی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے جو ہے جد اکبر یعنی حاجی وارث علی شاہ فرماتے ہیں سنا سنا محبت کرو حسد سے بچو، سنا سنا محبت ہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہاں پر جو ہے خانقاہوں میں محبت سکھاتے ہیں، محمد اور آل محمد کی پاکی اور طہارت سکھاتے ہیں۔ اگر ایسا، اگر آپ نبی کو ہم جیسے مان لیے، اللہ اکبر، اللہ کو یعنی رسول کو کیا جواب دو گے؟ رسول پوچھیں گے تم نے مجھے عام لوگوں کی طرح کھانا کھلانا کھانا عام لوگوں کی طرح سمجھتے ہو کہ میں بھی کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں وغیرہ وغیرہ؟ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی پاکی، وہ بھی ظاہر کی اور باطن کی، ظاہر اور باطن کی پاکی،
میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پاک و پاکیزہ تھے جن کی پاکی کی دلیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے نبی کے لیے جنت کے جھاڑ کا میوہ اور تمام نبیوں کے سردار کے لیے تم کیا کھلاتے ہو؟ الحمدللہ ایک چھوٹی سی بات تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ میرا نبی پاک تھا اور ان کی غذا بھی وہ نورانی تھے، ان کی غذا بھی نورانی غذا تھی. بس اس طرح کا عقیدہ رکھنا مومنوں کی نشانی ہے. سبحان اللہ بے شک. ارے رسول کا کام مسلمان بنانا تھا مگر علی کا کام مومن بنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کا کام مسلمان بنانا مگر علی کا کام مومن بنانا. خانقاہوں میں مومن بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن جو ہے مومن کے معنی جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اس کو مومن کب بنتا ہے؟ جب جو ہے محمد اور آل محمد کی محبت کرے. محبت میں جو ہے ایسا نہیں کہ جو ہے ہم جیسے کھاتے ہیں نبی کھاتے تھے. یہ تو جو ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے، نبی کی سیرت پہ چلنا ہے. کیسی سیرت؟ نبی کی سیرت. یہ سیرت کیا ہوتی ہے؟ نبی کیسے کھاتے تھے ویسے کھا لیں گے، نبی کیا کرتے تھے ویسا کرنا جو ہے نبی کی سیرت. ارے نبی کو چاند، نبی کی انگلی اٹھی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تم کر سکتے ہو؟ نبی کیا کرے وہ کرتے. نبی کیا کرتی وہ کرتے سے تمہیں سکھا دیں. امت کو کیا سکھا رہے ہو؟ نبی کیا کرتے وہ کرتے. نبی کی انگلی اٹھی تو چاند شخص ہو گیا. تمہاری انگلی اٹھی تو لیپٹا کا ٹکڑے نہیں ہوتا. صاحب کیا ایسا بول رہے صاحب؟ نہیں ہوتا. نہیں تو کر کو بتاؤ، دور سے کر کو بتاؤ، مرید ہو جاتا ہوں. ارے نبی کا دعویٰ، نبی جیسا کرے ویسا کرنے کا دعویٰ ہرگز نہیں. قسم اللہ کی 1000 بار بشریم دہن دمشق و گلاب ہنود نام گفتن کمال بے ادبیس. اگر میں 1000 مرتبے مشق اور گلاب عنبر سے میرے منہ کو دھو ڈالوں، اپنی زبان کو دھو ڈالوں، پھر بھی محمد کا نام اگر لینا ہے تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے. اپنی زبان کو ہزاروں مرتبہ مشق اور گلاب عنبر سے دھونا پڑتا ہے. میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی اور طہارت اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. اور یہ باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ تو خانقاہی تعلیمات ہیں، خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے. اور خانقاہوں میں آنے کے لیے ابھی جو ہے بتا رہے تھے پہلے طریقت کے جو ہے پہلے جو ہے قرآن کی آیت پر عمل کرو. قرآن میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو. جب تک تم وسیلہ نہ پکڑو گے یہ محبت کی باتیں سمجھ میں نہیں آنے والی. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے آج ہمارے جو ہے غلام محمود صاحب اللہ پر بہت اچھا جو ہے یعنی جو ہے جشن میلاد النبی اور جشن رسول اللہ رکھا ہے، کیونکہ جو ہے ولیوں کی محبت اسی لیے کرنا ہے. اولیاء میرے نبی پاک کو اس طرح سے مانتے تھے. ہم بھی جو ہے میرے نبی پاک کو سراپا نور مجسم ماننا چاہیے جب تک ہماری نجات نہیں ہوگی. یاد رکھو بمصطفیٰ کے رسا ای ہماؤس اگر چہون رسیدی تمام ملحدث. مصطفیٰ سے محبت رکھنے کا نام ہی دین ہے. اگر محمد سے محبت نہیں، اب جیسا کہ فرما رہے تھے حج، روزہ، نماز وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا ایکسیٹرا سب بیکار ہے. جب تک نبی کو کی محبت نہیں دل میں، تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں اتر سکتا. وہاں تو محبت نہیں سکھائی جاتی. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے مدرسے نے تو گلا گھوڑ دیا.
مدرسوں نے تو گلا گھوڑ دیا، کہاں سے آئے گی لا الہ الا اللہ کی آواز؟ ارے کوئی جو ہے ایسے ویسے للو پلو نہیں تھے، اللہ اکبر، اس زمانے کے شاعر مشرق انقلابی شاعر بارکلا پڑے ہوئے، ہم جیسے نہیں تھے وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اکبر میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بدرجہ عدم کرنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔